بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں ہم جتنے بھی کام کرتے ہیں ان کا خاص مقصد ہوتا ہے۔ مثلاً ہم کھانا کھاتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پیٹ بھر جائے، بھوک ختم ہو جائے، جسم کو توانائی ملے، زندگی چلتی رہے اور باقی رہے۔ دوائی استعمال کرتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بیماری ختم ہو جائے اور پریشانی ختم ہو جائے۔ تو اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کے مقاصد ہوتے ہیں۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کریم میں خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم تتقون، متقی بن جاؤ۔ متقی کے دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک معنی تو اس کا ہے ڈرنے والا، دوسرا معنی ہے بچنے والا۔ تو اللہ چاہتے ہیں کہ مسلمان کے دل میں خوف خدا پیدا ہو اور اس کے مزاج میں احتیاط پیدا ہو کہ وہ نقصان دہ چیزوں سے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، اپنا مزاج بنائے۔ تو روزہ اس کے لیے بہترین عمل ہے جو انسان کے روزہ دار کے دل میں احتیاط پیدا کرتا ہے۔ روزے کی کسی کا نام ہے الامساک عن المفطرات الثلاثہ، 3 چیزوں سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ نمبر 1 کھانا، نمبر 2 پینا، اور نمبر 3 ازدواجی تعلق قائم کرنا، اپنی خواہش پوری کرنا، جنسی خواہش پوری کرنا۔ ان 3 چیزوں سے بچنے کا نام روزہ ہے کہ آدمی صبح صادق سے غروب آفتاب تک ان 3 کاموں سے بچے۔ تو اب دیکھیں، بذات خود کھانا حرام نہیں ہے، جتنی حلال چیزیں ہیں، روٹی، سالن، پینے کی چیزیں، مشروبات جتنے بھی ہیں، پانی ہیں، شربت ہیں، وہ بذات خود حرام نہیں ہے، اور ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی حرام نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ روزہ دار روزے کی حالت میں یہ تینوں کام نہ کرے۔ تو اس میں سبق یہ دیا گیا ہے کہ جو کام بذات خود حرام ہیں اور کسی بھی حالت میں حلال نہیں ہیں، ایک روزہ دار ان کو بھی چھوڑنے کی کوشش کرے۔ وہ کون سے ہیں؟ تمام گناہ ہیں، وہ زبان کے گناہ ہوں، آنکھ کے گناہ ہیں، دل دماغ کے گناہ ہیں، جھوٹ ہے، اخلاقیات کے گناہ ہیں، بد اخلاقی ہے، ظلم و زیادتی ہے، تو وہ تو ہر حال میں حرام ہے۔ تو روزے کا مقصد ہمیں پہچاننا ضروری ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے توجہ اس طرف کرنا ضروری ہے کہ مجھے روزے کا مقصد بھی حاصل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اگر تو روزہ رکھنے کے بعد ایک آدمی کے مزاج میں احتیاط پیدا ہو گئی ہے، اس نے گناہ چھوڑنا شروع کر دیے ہیں، اسے روزے کا مقصد حاصل ہو گیا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ اس نے گناہ نہیں چھوڑے، زبان کے گناہ نہیں چھوڑے، ہاتھ کے گناہ، حرام کمانے کے گناہ نہیں چھوڑا، اسے روزے کا مقصد حاصل نہیں ہوا۔ بے شک فرض اس کا ادا ہو جائے گا۔ جیسے ایک آدمی، ابھی میں نے مثال دی ہے کہ ہم کھانا اور خوراک کھاتے ہیں اس لیے تاکہ جسم میں طاقت پیدا ہو، زندگی چلتی رہے، اور کوئی شخص مٹی کا لقمہ بنائے اور اسے منہ میں ڈال لے، یہ مٹی یا لکڑی کا برادہ یا کاغذ کا لقمہ بنائے، منہ میں ڈال لے اور چبائے، چبا کے وہ الگ سے نیچے اتار دے اور کہیں دیکھیں میں کھا تو رہا ہوں، میں نے لقمہ ہی بنایا ہے، منہ میں ڈالا ہے، دانتوں سے چبایا بھی ہے، الگ سے نیچے اتارا بھی ہے، تو کیا اس کی بھوک ختم ہو جائے گی اور جسم میں توانائی پیدا ہوگی؟ یقیناً نہیں ہوگی۔ لوگ اسے بیوقوف کہیں گے کہ مقصد آپ کو حاصل نہیں ہوا، آپ نے کام بظاہر تو کیا ہے، ظاہری کام آپ نے کیا ہے جو لوگ کرتے ہیں دوسرے لوگ، لیکن آپ نے غلط چیز کھائی ہے اور مقصد آپ کو اس سے حاصل نہیں ہوگا، نقصان ہوگا۔ اسی طرح جو روزہ رکھتا ہے اور گناہ نہیں چھوڑتا تو روزے کا مقصد اسے حاصل نہیں ہوتا۔ تو گناہ چھوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ارشاد فرمایا، کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ، کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ وکم من قائم لیس لہ من قیام الا السحر، کتنے ہی رات کے عبادت گزار ایسے ہیں جن کو کھڑا ہونے کے سوا اصل مقصد حاصل نہیں ہوتا، یعنی پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت کو لاگو نہیں کرتے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ او کما قال علیہ السلام، کہ جو شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹی بات کہنا اور غلط کام کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں ہے۔
تو مقصد پہ ہماری نظر ہونی چاہیے۔ تو اس لیے اس سے معلوم ہوا، ان دو حدیث سے معلوم ہوا کہ روزہ صرف معدے کا نہیں ہوتا کہ آدمی میں کچھ ڈال کے معدے میں نہ اتارے، بلکہ روزہ ایک مسلمان کے روزہ دار کے تمام اعضاء کا ہوتا ہے اور ہونا چاہیے۔ آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ آدمی اس سے غلط چیز، ناجائز چیز نہ دیکھے، غیر محرم عورتوں کی تصاویر، غیر محرم عورتیں، غلط ویڈیو بری نیت سے نہ دیکھے۔ بری ویڈیو تو ویسے دیکھنا جائز نہیں ہے، کسی عورت کو بری نیت سے نہ دیکھے، غیر محرم عورت کو، بلکہ اپنی بیوی کو بھی شہوانی نیت سے نہ دیکھے۔ اور زبان کا روزہ یہ ہے کہ آدمی زبان سے غلط بات، نامناسب بات نہ بولے، جھوٹ نہ بولے، چغلی نہ کرے، غیبت نہ کرے، اور غلط بیانی نہ کرے، جھوٹا الزام کسی پہ نہ لگائے، دل آزاری کی بات نہ کرے۔ تو یہ زبان کا روزہ ہے۔ اور کان کا روزہ یہ ہے کہ آدمی کان سے غلط باتیں نہ سنے، جیسے چغلی، غیبت، جھوٹی باتیں کہنا ناجائز ہے، اسی طرح سننا بھی ناجائز ہے۔ دل دماغ کا روزہ یہ ہے کہ آدمی جان بوجھ کے دل و دماغ میں ناجائز خیالات نہ لے کر آئے، غیر محرم عورت کے خیالات نہ لے کر آئے، سازش نہ سوچے کہ فلاں کیسے بدنام کرنا ہے، کیسے بے عزت کرنا ہے، کیسے دو لوگوں میں پھوٹ ڈالنی ہے، نفرت پیدا کرنی ہے، کیسے ان کا منصوبہ ناکام کرنا ہے، جائز منصوبہ۔ یہ دل و دماغ کے روزے کے خلاف ہے۔ ہاتھ کا روزہ یہ ہے کہ آدمی ہاتھ سے غلط ناجائز چیز نہ پکڑے، غلط چیز نہ لکھے، غلط فائل پہ سائن نہ کرے۔ اور پاؤں کا روزہ یہ ہے کہ آدمی پاؤں سے کسی گناہ کے مقام کی طرف چل کے نہ جائے۔ تو اس طرح ہمارے پورے جسم کا روزہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ روزہ ہوگا، مقصد پورا ہمیں حاصل ہوگا۔ اگر یہ مقصد ہم نے نہیں سمجھا، روزے رکھتے رہے، روزے کا فریضہ ادا ہو جائے گا، لیکن مقصد ہمیں حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے جو مقصد روزہ ہے وہ بھی ہمیں جاننا ضروری ہے، اور دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے روزے کا مقصد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔